بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا بیان جو ہے لقمان کی اجمائش کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت لقمان اگرچہ غلام اور غلام زادے تھے لیکن با خدا اور حرص و ہوا سے پاک تھے۔ ان کا آقا بھی ظاہر میں تو مالک تھا لیکن دراصل ان کے مرتبے سے واقف اور دل سے ان کا غلام ہو گیا تھا۔ وہ ان کو کبھی کا آزاد کر دیتا لیکن لقمان اپنا بید چھپائے رکھنا چاہتے تھے اور آقا ان کے خلاف مرضی کوئی کام کرنا نہ چاہتا تھا۔ اسے تو حضرت لقمان سے جہاں تک محبت و عقیدت ہوگی تھی کہ جو کھانا ملازمین اس کے واسطے حاضر کرتے تو وہ ساتھ ہی لقمان کے پاس آدمی روانہ کرتا تاکہ پہلے وہ کھا لے اور ان کا جوٹھا وہ کھائے۔ وہ لقمان کا جوٹھا کھاتا اور خوش ہوتا تھا اور جو کھانا وہ نہ کھاتے اسے پھینک دیتا تھا، اور اگر کھاتا بھی تو بالکل بے دل اور بے بو کھاتا۔ جہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ ایک دفعہ کا اتفاق کہ خربوزہ تحفے میں آیا اور لقمان اس وقت حاضر نہ تھے۔ مالک نے غلام سے کہا جلدی جاؤ اور میرے فرزند حضرت لقمان کو تو بلا لاؤ۔ جب لقمان آئے اور سامنے بیٹھے تو مالک نے چھری لی اور خود خربوزہ کاٹا اور ایک کاش لقمان کو دی۔ انہوں نے ایسے شوق و رغبت سے کھائی کہ مالک نے دوسری کاش دی، جہاں تک کہ 17ویں کاش تک وہ اسی طرح ذوق شوق سے کھاتے رہے۔ جب صرف ایک کاش باقی رہی تو مالک نے کہا کہ اس کو میں کھاؤں گا تاکہ معلوم ہو کہ یہ کتنا میٹھا اور خربوزہ ہے۔ اس نے تو ایسا مزے لے کر کھایا ہے کہ دوسروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کھانے کو جی چاہا۔ جب مالک نے کھایا تو خربوزے کی کڑواہٹ نے حلق میں مرچیں سی لگا دیں اور زبان میں آبلے پڑ گئے۔ گھنٹہ بھر تک اس کی کڑواہٹ سے بد مزہ رہا، پھر حیرت سے پوچھا کہ اے عزیز، تو نے اس زہر کو کیوں کر نوش کیا اور اس قہر کو مہر کیوں سمجھ لیا؟ یہ بھی کوئی صبر ہے اور یہ صبوری کس سبب سے ہے؟ شاید تو اپنی جان کا دشمن ہے۔ تو نے کھانے سے بچنے کا حیلہ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہی کہہ دیا ہوتا کہ مجھے اس کے کھانے میں عذر ہے، ذرا توقف کیجیے۔ حضرت لقمان نے کہا کہ میں نے تمہارے نعمت بخشنے والے ہاتھ سے اس قدر کھایا ہے کہ مارے شرم کے دورہ ہوا جاتا ہوں، اس لیے اے صاحب معرفت مجھے شرم آئی کہ ایک تلخ چیز تمہارے ہاتھ سے نہ کھاؤں۔ میرے تمام اعضاء جوارح تمہاری ہی عطا سے پلے ہیں اور تمہارے ہی دانہ دام میں اسیر ہیں۔ اگر میں صرف ایک کڑوے پن پر بابیلا مچانے لگوں تو خدا کرے 100 راستوں کی خاک میرے اعضاء جوارح پر پڑے۔ تمہارے شکر بخشنے والے ہاتھ نے اس خربوزے میں کڑواہٹ کہاں چھوڑی تھی کہ میں اس کی شکایت کرتا۔ یہ تھا بیان آج کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔